مین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا اور ان کی محبت عین ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ اہل بیت سے محبت، حسنین کریمین سے محبت کے کچھ فوائد بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ آپ ان سے محبت کرو گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، گویا وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ جس طرح فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چادر اوڑے بیٹھے تھے، چادر سر پہ لگائے اوڑی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں کوئی اور بھی آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان سے جواب نہیں دیا اور اپنی چادر مبارک اٹھاتے ہیں تو میں نے دیکھا دائیں طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بائیں طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہذان ابنایا وابن ابنتی، یہ میرے بھی بیٹی ہیں، میری بچی یعنی میری بیٹی فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، اور دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے پروردگارا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو اللہ ان سے محبت نصیب فرما۔ وَأَحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ فرش کے اوپر جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو عرش پہ اس سے محبت عطا فرما۔ اللہ جو فرش پہ محبت کرنے والے ہیں تو فرش پہ محبت کرنا، ان دونوں سے جو محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین ہیں، بہت سی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے نقل کی۔ ایک ہے 5364 حدیث روایات انہوں نے نقل کی، اور بعض میں آتا ہے 374 جو ہے وہ روایات احادیث انہوں نے نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، گویا بہت سی احادیث انہوں نے نقل کی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دن بازار گیا اور واپس آیا مسجد نبوی کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا وہ میرے صاحبزادے کدھر ہیں، وہ بچے کدھر ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اشاش بشاش ہو گیا اور اپنے سینے سے لگایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دعا کی اللہم انی احبہ فاحببہ، اللہ میں فرش پہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو عرش پہ اس سے محبت عطا فرما۔ اللہ تو عرش پہ اس سے محبت فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اللہ جو اس سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت فرما، تو بھی محبت۔ گویا یہ عین ایمان ہوا ہے۔
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کی تابعداری کرو۔ نبی نے جو کہا ہے، نبی نے جس سے محبت کی ہے، تمہاری بھی اس سے محبت ہونی چاہیے۔ گویا عین ایمان ہے۔ ابو یعلا مزدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان فرماتی ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک کھانے کی دعوت کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا، فرمایا فتقدم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، امام القوم سارے صحابہ سے آگے بڑھ گئے تیزی کے ساتھ، وبسط یدیہ، اور اپنے دونوں بازو پھیلا لیے، جیسے ایک بچے کے ساتھ پیار ہوتا نا، اس کو پکڑنے کی کوشش ہوتی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھاگ رہی ہیں، بھاگنے کی کوشش ہو رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہوگا، کیا پیار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پکڑ لیا اور ایک ہاتھ تھوڑی تھوڑی کے نیچے ایک سر پہ رکھا اور بوسہ دے دیا، اور بوسہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شاندار جملے ارشاد فرمائے، 3 شاندار جملے۔ ایک یہ کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے پیار کیا اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا ہے۔ کیا معیار ہے، جو حسین سے محبت اور پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ حسین سبت من الاسباط، یہ حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، میری اولاد میں سے۔ گویا کتنا پیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیار کیوں نہ ہوتا کہ جس کا انتخاب اللہ نے کیا۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی چن لیا، منتخب کر لیا، نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا، منتخب کر لیا، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اس کی آگے اولاد آتے ہیں، اہل بیت مراد ہے، وآل عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد، تمام جہانوں میں اللہ نے چن لیا۔ وہ عرض یہ کر رہا تھا حسنین کریمین سے محبت عین ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اس سے محبت کے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ تھا جو حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے گویا اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب دوسرا فائدہ یہ ہے حسنین کریمین سے محبت کرنے والا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے، سچا پیروکار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہے اور نماز کی سجدے کی حالت کے اندر ہے، حسنین کریمین آتی ہیں، چھوٹے بچے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، اور یہ اگر یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں گر نہ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بازو سے پکڑا اور پاس بٹھا دیا، ایسے پاس بٹھا دیا۔ اور صحابہ اکرام نے فرمایا ہم نے کوشش کی ان بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اتار دیا جائے۔ آج کل کرتے ہیں نا بعض بچے، والد کے پاؤں سے لپٹیں گے، وہ سجدے میں ہوگا اوپر سوار ہونے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو مساجد کے اندر لایا کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ یہ اور بات ہے ہماری تربیت کے بغیر ہم بچوں کو گھر مسجدوں میں لاتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں شور نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کا ادب کرنا ہوتا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہوتی ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کی تلقین کی جائے، نماز سکھلائی جائے، اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھے تو اسے مارنا چاہیے ادب کے لیے۔ ہمارے تو بڑے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بڑے حضرات کو نہیں پتا یہ اللہ کا گھر ہے یا عبادت ہے، مساجد کا وہ احترام ہی نکل گیا، عزت ہی نکل گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بچپن کے اندر ہے، ابھی پتہ نہیں تھا حسنین کریمین کو کیا ہو رہا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، گھر میں پڑھ رہے تھے۔ جس طرح بچوں کے ساتھ آدمی گھر میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے لگے تو بچے آ جاتے ہیں، تو سنتیں گھر میں پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں گھروں کے اندر، تاکہ ان بچوں کو بھی پتہ چلے کہ نماز بھی کچھ ہے، باپ بھی پڑھ رہا ہے، ماں بھی پڑھ رہی ہے۔ جیسے بچوں کو آپ تربیت دو گے اس طرح ہی بچے بڑے ہوں گے، ذہن بنے گا۔ گھروں کے اندر ڈرامے، ٹی ویاں یہ رکھی ہیں، اب بچے آپ ان کے سامنے یہ دیکھیں گے نماز کا ٹائم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نماز کے لیے ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو بچہ کب جو ہے وہ نمازی بنے گا؟ اس لیے حسنین کریمین کی بات ہو رہی تھی، عرض کی کر رہا تھا، ضمن یہ بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اتارا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بھی کوشش کی کہ حسنین کریمین کو اللہ کے نبی کی پیٹھ سے اتار لیا جائے۔ سلام پھیر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان بنیا حاذین، اللہ کی قسم ہے یہ جو 2 صاحبزادی ہیں حسن اور حسین، ریحانتا یا من الدنیا، اللہ کی قسم ہے میرے باغ کے 2 پھول ہیں، میرے باغ کے 2 پھول ہیں۔ گویا پھول کو سونگنے کے ساتھ انسان کو راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، پیار آتا ہے۔ لوگ پھول کو سونگتے ہیں، خوشبو حاصل کرتے ہیں، اطمینان راحت محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو دیکھتا ہوں مجھے راحت ہوتی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا من احبنی فلیحب حاذین، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنے کا دعوے دار ہے تو ان دونوں سے محبت رکھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، پیار کیا، گویا اس سے میرے ساتھ محبت کی۔ گویا حسنین کریمین سے محبت عین ایمان ہے نا، ایمان ہوا نا، جب اللہ کے نبی اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں،
ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہیں. گویا ان کی محبت بھی اہل ایمان ہوا، ایمان کا تقاضا ہوا. اور اس میں ہمارے لیے تیسرا فائدہ یہ ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے گویا وہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر. گویا یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا یا اللہ نے پیار کا اعلان کیا، بلکہ خلفائے راشدین بھی اور باقی صحابہ اکرام بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. آج تو ایسی فضا پھیلا دی ہم نے، ان کا نام لیا جاتا ہے اور صحابہ اکرام پہ تبرہ کی جاتی ہے. دین کی جو بنیادی ہے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے یار غار، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کے فرمایا کرتے تھے کہ روئے زمین پہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا نہ لیا ہو. ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا لیا، لیکن میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ ابو بکر وہ انسان ہے کہ روئے زمین پہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے. قیامت والے دن اللہ اسے مزید اجر و ثواب عطا فرمائے. میں اس کا احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یہ وہ انسان تھے. محبت کا یہ انداز ہے کہ نماز اثر پڑھ کے نماز سے مسجد سے باہر نکلے، دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بچوں سے کھیل رہی ہیں، اتنا پیار آیا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ رکھ دیا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، چکر لگایا، بوسے لیے اور جی بھر کر دیکھا اور جملہ ارشاد فرمایا بھی ابھی شبیہم بالنبی، اللہ کی قسم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مجھے لگتا ہے. اس کی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی ہے. وَلَيْسَ بِشَبِيهٍ بِعَلِيٍّ، علی کے ساتھ نہیں ملتی اس کی شکل، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی شکل مبارک، چہرہ مبارک ملتا ہے. حضرت علی نے جب یہ سنا تو ہنس پڑا، کہا صحیح کہا آپ نے. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المال سے صحابہ کے بچوں کے لیے کپڑے لائے گئے، ڈھونڈ رہے ہیں، کسی نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا اللہ کی قسم ہے میں دیکھ رہا ہوں حسنین کریمین کے لیے کون سا جوڑا، کون سا کپڑا ہونا چاہیے. یہ محبت تھی صحابہ کی، نہیں ملا. اور ایک آدمی یمن کی طرف روانہ کیا اور اعلیٰ قسم کی پوشاکیں منگوائی اور حسنین کریمین کو پہناتے ہوئے فرمایا الآن تابت نفسی، اللہ کی قسم ہے میرے دل میں، میرے کلیجے کو اب ٹھنڈک پہنچی ہے، اب خوشی محسوس ہوئی ہے. یہ اعلیٰ قسم کے لباس کے مستحق لوگ ہیں. یہ تھا ان کا پیار صحابہ کا. بہت سے واقعات ہیں، عظمتیں ہیں، شان ہے، لیکن مختصر وقت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر لیا گیا، بے دردی سے شہید کر لیا گیا. لیکن وہ شہادت سارے بیان کرتے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن سبق کوئی حاصل نہیں کرتا ہے. سبق کیا دیا حضرت حسین نے؟ فرمایا شہادت کا جام تو پی لیا، باطل کی بیعت کبھی نہ کی، باطل کی حمایت نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، آج تو ہر بندہ ہمیں کہتا ہے گلیاں بنائیں گے، ٹھیک، روڈ بنائیں گے، یہ ہم جو ہے آپ کے لیے پانی کا یہ کنواں کھدوائیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ کردار کا کیسا ہے، ہم اسے ووٹ دے دیں، بعد میں بیٹھ کے روتے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش کر لیا، باطل کی بیعت نہ کی.
اور جام شہادت نوش نہ کی، جام شہادت نوش کی لیکن نماز قضا نہیں کی، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ آج تو ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے شہادت کا جام تو پی لیا لیکن نماز نہیں چھوڑی، اور جام شہادت نوش کی، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، صبر اور استقامت کو کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہم کہتی ہیں جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اب تلک گلفشائے تیری ہمت کا باب آندھیوں میں بھی جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ۔ آج حضرت حسین کے نام لینے والے تو تمہیں ملیں گے، اس کی محبت کا اظہار کرنے والے ملیں گے، لیکن اس پہ عمل کرنے والے نہیں ملیں گے، ان کا کردار اپنانے والے نہیں ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔